حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نواح بدر میں جا رہا تھا کہ اچانک ایک قبر کے گڑھے سے ایک مردہ نکلا جس کی گردن میں زنجیر تھی۔ اس نے مجھے آواز دے کر کہا، اے عبداللہ مجھے پانی پلا۔ اسی گڑھے سے ایک اور شخص برآمد ہوا، اس کے ہاتھ میں ایک کوڑا تھا۔ اس نے مجھے پکار کر کہا، اے عبداللہ اسے پانی ہرگز نہ پلانا، یہ کافر ہے۔ پھر اسے کوڑا مارتا ہوا لے گیا یہاں تک کہ وہ اپنے گڑھے کی طرف واپس لوٹ گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیان کیا تو آپ نے فرمایا، کیا تو نے اسے دیکھا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہاں میں نے اسے دیکھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ اللہ کا دشمن ابو جہل تھا اور وہ اس کا عذاب تھا جو اسے قیامت تک ہوتا رہے گا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں آپ کی اونٹنی گم ہو گئی۔ زید ابن سلد نامی ایک منافق نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر نبی ہیں تو اپنی اونٹنی کے متعلق بتا کیوں نہیں دیتے کہ وہ کہاں ہے؟ ویسے تو ان کا دعویٰ ہے کہ وہ آسمان کی خبریں بتاتے ہیں مگر وہ اپنی اونٹنی کی ہی خبر نہیں رکھتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اس بات کا جب پتہ چلا تو آپ نے فرمایا، فلاں شخص میرے متعلق ایسا کہتا ہے، حالانکہ مجھے اللہ تعالیٰ جس بات کی خبر دیتا ہے میں اسے جانتا ہوں، اور میں اپنی اونٹنی کے متعلق بھی جانتا ہوں کہ وہ کہاں ہے۔ میری اونٹنی فلاں وادی اور فلاں گھاٹی کے پاس کھڑی ہے اور اس کی نکیل ایک درخت نے پکڑی ہوئی ہے، یعنی اس کی نکیل ایک درخت کے ساتھ اٹکی ہوئی ہے اور وہ وہیں کھڑی ہے، جاؤ اور اسے لے آؤ۔ چنانچہ صحابہ کرام وہاں گئے اور اونٹنی کو وہیں کھڑے پایا اور اسے لے آئے۔ جنگ فارس میں ایک قلعے کو مسلمانوں نے گھیر لیا اور مجوسی اس کے اندر محصور ہو گئے۔ اس قلعے میں ایک حسین عورت بھی تھی۔ اس عورت نے مسلمانوں کے لشکر میں ایک خوبصورت نوجوان مسلمان کو دیکھا تو اس پر فریفتہ ہو گئی۔ اس عورت نے اپنا ایک قاصد بھیجا تاکہ وہ اس مسلمان کو اس عورت کے پاس لے آئے۔ قاصد نے جب اس شخص کو اس عورت کا پیغام دیا تو وہ بولا کہ تم اس عورت کو جا کر کہہ دو کہ تو اپنے ظاہری اور باطنی قلعہ صرف خدا کے لیے ہمارے سپرد کر دے۔ عورت نے جواب دیا کہ ظاہری قلعہ تو میں سمجھ گئی مگر باطنی قلعے کو میں نہیں سمجھی کہ اس سے کیا مراد ہے۔ تو اس نوجوان نے جواب دیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو اپنا دل بھی خاص خدا کے لیے سونپ دے۔ یہ بات سن کر عورت نے بے ساختہ کہا کہ اچھا میں نے اپنا دل خدا کو سونپ دیا۔ اس کے بعد اس عورت نے قلعہ کھول دیا اور مسلمانوں کا لشکر اندر چلا گیا۔ اس عورت نے اس نوجوان مسلمان سے کہا کہ تمہارے ہاتھوں مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ اس نوجوان نے کہا کہ ہمارے سردار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلو اور ان کے ہاتھوں مسلمان ہونا۔ جب اسے امیر لشکر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا گیا تو وہ کہنے لگی کہ میں ان سے بھی بڑے شخص کے ہاتھ پر مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا، میرے والد امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر؟ تو اس نے کہا ہاں۔ چنانچہ اسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئے۔ اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی کہا کہ میں آپ سے بھی بڑے شخص کے ہاتھ پر مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پر لے چلو۔ چنانچہ اسے روضہ انور کے پاس لایا گیا۔ اس عورت نے جو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کو دیکھا تو کلمہ شہادت پڑھ کر اسی وقت اپنی جان دے دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔